ویلکم بیک متی اللہ جان ایم جے ٹی وی. آج ہمارے بہت خاص مہمان مخدوم جاوید ہاشمی ملتان سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. ہاشمی صاحب، آپ نے بات کی کہ جو سیاست کا بھاؤ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کرنا ہے کسی ڈیل کے لیے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے. اگر آپ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھی ہوتے، ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہوتے، تو آپ وزیر اعظم کو کیا مشورہ دیتے اس صورتحال کے اندر؟ دیکھیں، میں تو یہ مشورے دینے کی وجہ سے ہی تمام پارٹیوں سے رانندہ درگاہ ہو گیا. اور ایک پارٹی میں پھر وہی مشورے دے رہے ہیں آپ. پھر وہی دے رہا ہوں. بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ سارے مشورے میں دے چکا تھا کہ یہ ہوگا، اور اب بھی وہی مشورے ان کو دے دوں گا. میں تو یہ چاہتا ہوں ابھی کہ عمران خان کو 3-4 سال بیٹھنے دیں. میں اپوزیشن کو بھی کہوں گا، لیکن اس کے اندر جو ہے اس نے تمام جو یہ مواقع ہیں وہ ختم کر دیے ہیں اپنے طرز عمل سے. کیونکہ وہ یہ مجھے پتا تھا جو ٹیم ہے میرے تو سامنے کی ہے، وہ ان کے کرکٹ کے دوست تھے، فینس. اب وہ سیاست میں آیا تو انہوں نے کہا آپ بھی آ جائیں. ان کو نہیں پتا، انہیں کو گورنر بنایا ہے، انہیں کو وزیر بنایا، جتنے اپنی پارٹی میں سے بنا سکا. باقی تو پیپل پارٹی کے اور کاف لیگ کے آ گئے. جتنے نون لیگ ایک ہاتھ کوئی ہوگا، زیادہ نہیں. تو اس میں اس نے وہ جو اس کے اپنے آدمی ہیں وہ ہیں ایسے کلنڈر دوست، کسی کو گورنر بنا دیا، کسی کو وزیر، اور وہ ان بیچاروں کو وہ بھی خوش ہو گئے کہ وزارت بھی ہوتی ہے، تو وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو آپ مشورہ کیا دیتے عمران خان کو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے؟ میں اس کو یہ کہتا کہ وہ اپنی ٹیم جو ہے معیشت کی، جو بار بار اس نے بدلی ہے، اس کو نہ بدلتا. وہ اس میں اسد عمر کو زیادہ کام اب بھی جن کو وہ قریب تھے، جو لوگ جانتے تھے، ٹرسٹ کرتے تھے، ان لوگوں کو قریب رکھتا. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ صوبوں کے اندر وزراء جو ہیں یا وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ اس نے کسی سیاسی قوت کے مشورے پہ نہیں لگائے، وہ کوئی اور قوت ہے. آپ تو گورننس کی بات کر رہے ہیں نا، میں بات کر رہا ہوں کہ اپوزیشن سے تعلقات کس طرح بہتر رکھے جا سکتے تھے، اور سیاسی عدم توازن یا عدم استحکام جو ہے اس سے کیسے نکلا جا سکتا تھا. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، میں تو ان کو مشورہ دے رہا ہوں بار بار. ایک ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے کشمیر. تو کشمیر پہ میں بلکہ اس کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جانا تھا شملہ معاہدے کے لیے. میری عمر اس وقت 22 سال تھی. تو وہ میں پنجاب یونیورسٹی کا میں صدر نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا. تو وہ ذوالفقار علی بھٹو نے ہر ایک کی منت کی، بلایا، مذاکرات کیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ انڈیا کو جا کے بتائے کہ قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. اور اس وقت اس کے مخالف جو تھے وہ جیلوں میں پڑے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں رہا کرو، انہوں نے اپنی سیکنڈ لیڈرشپ کو دے دیا. جب اگر اس نے جب بلایا تو کوئی لوگ نہ آتے، تو جماعتیں نہ آتی کہ جی ہمیں تو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، تو لوگ کہتے یار یہ عجیب آدمی ہے، اپنی جیل کو رو رہے ہیں. تو آپ کو نہیں بلایا گیا کشمیر کے میں نے اوپر؟ اس کو کہتا ہوں نہیں، میں اس کو یہ کہتا کہ یہ سب کو بلائے، ان سے مشورہ کریں، پارٹی کے نمائندوں کو بلایا. وہ بے شک اکاؤنٹیبلٹی چلتی رہے. اس بات میں نواز شریف کو رہا نہ کرے، اس بات پہ زرداری کو رہا نہ کرے. قوم کو بتائے، کشمیریوں کو تو بتائے کہ ہم اکٹھے کھڑے ہیں. لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا. یہی جو بھٹو تھا، میں نے پروٹیسٹ کر کے بھاگ گیا اپنے گاؤں میں. مخدوم رشید، اس نے کہا کہ اس کو کسی طرح سے قابو کراؤ. انہوں نے کہا مولانا مودودی کا حکم جائے گا تو آ جائے گا. مولانا مودودی کا حکم گیا تو میں ادھر آیا. پھر ہم یہاں مری میں
وہ بیٹھ کے مل رہا تھا. ہم نے تمام اپنے نوجوان لیڈرز کو، اسٹوڈنٹ لیڈرز کو بلایا. سب نے کہا جی کہ وہ ہمارے ڈیفیٹس جو ہم سے ہارے ہوئے ہیں ہمیں ساتھ ملا رہا ہے، ہم نہیں ملیں گے. شیخ رشید نے زیادہ کہا. اچھا ہم نے کہا کہ ہم نہیں ملتے، تو شیخ رشید تو رات کو جا کے مل آیا. تو صبح اس میں بھٹو صاحب نے پھر کہا کہ آپ جن شرائط میں ملنا چاہتے ہیں مجھے ملیں، ہماری شرائط پہ ہم جا کے ملے. ہمارے نخرے اٹھائے اس نے. اور ہم نے سوال کیا کیے کہ آج یہ سائپرس پہ کمیونی کیا غلط کیوں آ گیا ہے؟ بھائی کہاں سائپرس ہے، کہاں کمیونی کیا ہے؟ سائپرس کا جو کمیونیکیٹ ٹھیک ہے. تو اس نے برا نہیں بلایا. اس نے اچھا جی اس کو بھی ٹھیک کر لوں گا، لیکن اب میں نہرو کی بیٹی کو ملنے جا رہا ہوں. وہ نہرو کی بیٹی ہے، اس وقت فاتح بھی ہے. فوج ہماری ساری اس کے قیدی ہے، 90,000 آدمی. تو مجھے بتاؤ میں کیا بات اس سے کروں؟ یہ ہم سے پوچھ رہے تھے. اب 22 سال کے ہم کون سے ایسے افلاطون تھے؟ دوسرا اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے، عمران خان نے بنیادی غلطی یہ کی ہے، یہ کشمیریوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ پوری قوم کو یہ جا کے وہاں بارڈر پہ کھڑا کر دیتا. یہ میری ساری پارٹیاں کھڑی ہیں، ہمارے اختلاف اپنی جگہ سے ہیں، لیکن کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے. تو مریم نواز نے کشمیر جانا تھا وہ اور اس سے روک پہلے دیا، گرفتاری کر لی. وہ روک دیا. دیکھیں نا یہ ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کو چلو مریم جو ہے مریم نواز بھی بیٹھی رہے جیل میں، کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہا کہ پہلے ان کو چھوڑو تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کی طرف. آج چیف جسٹس آصف سعید کھوسا انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایک تاثر ہے، ایک پرسیپشن ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے وہ لاپ سائڈڈ ہے، اور حکومت کو فوری طور پہ اقدامات اٹھانے چاہیے کہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ احتساب، یہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. کسی بھی چیف جسٹس کی طرف سے ایک کسی بھی تقریب میں ایسی بات کرنا، پہلی بات تو یہ بتائیں کہ کیا چیف جسٹس کو اس طرح کے سیاسی معاملات میں کمنٹ دینے چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اگر چیف جسٹس یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے، اور وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آصف سعید کھوسا صاحب؟ دیکھیے چیف جسٹس جو ہے وہ ایک اہم ترین آدمی ہوتا ہے. میں یہ بات ثاقب نثار صاحب کو بھی کہتا تھا کہ آپ کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے. آپ میرے ہاتھ چومتے ہیں آنکھوں. میں کورٹ کے اندر کہا بات یہ ہے چیف جسٹس کا اپنا مقام ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے جاوید ہاشمی کے ہاتھ چومو آنکھوں کو لگاؤ، یہ اس کا کام نہیں ہے. یہ چیف جسٹس جو بات کر رہا ہے، چونکہ یہ قوم کی آواز اٹھتی رہی ہے، نیب کے بارے میں پوری قوم کہتی رہی ہے کہ اس کا کام جو ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کر ہی نہیں رہی. یہ تو انہوں نے لاپ سائڈڈ کہا، تو ایک طریقے سے ہماری تمام باتیں جو ہم کہہ رہے تھے اس کی ترجمانی ایک طریقے سے مطلب تو حکومت بھی اب یہ کہہ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ ریاست کا ایک آرگن بھی یہ بات کر رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے ادارے کے اختیارات، جس میں عمران خان کی حکومت بھی شاید ترمیم کرنے کی سوچ رہی ہے. جو عمران خان ترمیم کرنا چاہتا ہے کہ اگر ہم آئیں تو ہماری اکاؤنٹیبلٹی ویسے نہ ہو. کہ وہ سارے بزنس مین ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی باہر نکالو. ان کا تو کوئی بیوروکریسی جو سول آفیسرز ہیں وہ نکل گئے، تمام تو باہر نکل گئے. اب اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے صرف نواز شریف کی یا مریم نواز کی یا حمزہ کی یا شہباز کی، ایک پارٹی کو جب اتنا آپ مار رہے ہوں گے تو سپریم چیف جسٹس صاحب کو بات تو کرنی ہے. زمین مگر انہی چیف جسٹس نے احتساب عدالت کے جج کی جب ویڈیو سامنے آئی تو اس کا معاملہ تو بڑی آسانی سے سپریم کورٹ سے نکال دیا. میں نے اسی کے بارے میں مطیع اللہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ چیف جسٹس صاحب سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، یہی فیصلہ کرے گا. سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو وہاں کھڑا ہو کے دوبارہ میں اس پیشی پہ آیا ہی نہیں تھا. میں نے کہا میں آیا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا چیف جسٹس کا جو بینٹ آف مائنڈ ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں کوئی توقع نہیں رکھتا. انہوں نے بدقسمتی یہی ہے کہ ہماری جو چاہ رہا ہوتا ہے، جو ابھی انہوں نے بھی جانا ہے، اب 2 مہینے انہوں نے جانا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وکیل کھڑے ہیں انہوں نے مجھے ڈنر بھی نہیں دینا. وہ دیکھیں اب اس طریقے سے جانے کے راستے بنائے تو یہ ان کا ضمیر تو ہے نا. میں نے کہا تھا میری تھوڑی سی رشتہ داری بھی نسیم حسن شاہ سے ہے، یہ وہ ان کے فادر ان لا تھے، تو یہ ان سے مختلف تو نہیں ہو. نہیں لیکن مجھے ہاشمی صاحب یہ زیادتی ہے کیا ایک سسر کا اپنے داماد پہ کتنا اثر ہو سکتا بھائی ہے. بڑا اثر ہے، میں جانتا ہوں. وہ خود مجھے بتاتے ہیں، وہ خود بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خوش قسمت ترین ہوں کہ اس گھر میں میری شادی ہو گئی. اچھا وہ اسی وجہ سے یہ تو ہر اچھا داماد کو یہ کہنا چاہیے وہ کہتے آپ خوش قسمت نہیں ہیں. انہی کی وجہ سے میں آج یوں اس مقام پر پہنچا بیٹھا ہوں. تو سسر نے تو کہہ دیا کہ ہم پہ دباؤ ہوتا ہے، ہم نے نوکری کرنی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم اچھے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں تو کوئی اچھے فیصلے بھی کرتے ہیں، کوئی اور غلط آدمی آ جائے گا تو وہ تو نقصان کرے گا. اچھا چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی بات کی جو کہ ایک شرنکنگ پولیٹیکل سپیس جو ہے اس پہ بھی خدشات کا اظہار کیا اور حکومت سے کہا، اور پھر میڈیا کی جو آزادیاں ہیں ان پہ جو بڑھتی ہوئی پابندیاں ہیں اس پہ بھی چیف جسٹس نے رائے دی. تو یہ رائے وہ تقریر میں دے رہے ہیں تو آپ کے خیال میں اتنے سنگین صورتحال میں کیا انہیں از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ نہیں، اصل میں اگر مجھے آپ اجازت دیں گے، میں کوثر صاحب کا بہت بڑا مداح ہوں اور آصف سعید کوثر صاحب سے زیادہ پڑھا لکھا چیف جسٹس آج تک آیا ہی نہیں. سب سے بڑا یہ پڑھا لکھا آدمی ہے. انہوں نے ماریو پوزو کا ناول گاڈ فادر بھی بڑا میں وہی نہیں، ان کی اسٹڈی ہے، لا کی اسٹڈی ہے، مین سی آدمی ہے، رستے تلاش کرتا ہے لوگوں کو جو انصاف، اور ریفارمز بھی کافی حد تک کوشش کی انہوں نے کوشش کی ہے آج کہ بڑی تفصیل سے بتایا. یہ بات پتہ نہیں انہوں نے کیا بتایا، میں بتا رہا ہوں، میرا بتانا زیادہ ہے، وہ اپنی تعریف کرتے رہے، وہ اتنا اہم نہیں ہے. دیکھیں یہ سب کچھ کے باوجود لیکن میڈیا کی آزادی اور شرنکنگ پولیٹیکل سپیس کے اوپر انہیں سو ووٹ نہیں لینا چاہیے تھا. تقریر میں تو کہہ رہے ہیں میں آج یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں حقیقت یہ ہے کہ حد ہے. میں کہتے ہوئے ڈرتا ہوں جو میڈیا آج انڈیا کا میڈیا اور وہاں کی حکومت جو ہے کشمیر میں کر رہی ہے، یہاں کا میڈیا جو ہے یہ بالکل جکڑا ہوا ہے. عمران خان نہیں، کون سی قوتیں جکڑ رہی ہیں میں تو نام بھی لے دوں گا، چلو نہیں لیتا، لیکن بات یہ آپ ہے لے سکتے ہیں اگر میں تو لے لیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو ادارے ہیں، عسکری ادارے، وہ اس طریقے سے اپنی کریڈیبلٹی کو خراب کر رہے ہیں کیونکہ اس طریقے سے جو کچھ بن رہا ہے، جو تصویر ابھر رہی ہے، وہ اس میں جو قوم حمایت بھی کرنا چاہتی ہو نا کشمیر کی، یہ ان کے کو بھی کوریج میں پابندی لگا دیتے ہیں. جو لائن آف کنٹرول پہ بڑا جلوس گیا اس کے اوپر کوریج نہیں تو ہوئی. پھر کس نے روکا؟ یہ پتہ کرنا چاہیے کس نے روکا. تو پھر آصف سعید کھوسہ کو بطور چیف جسٹس کیا کرنا چاہیے؟ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ جب جانے لگتے ہیں، یار میں نے آپ کو بتایا تھا چودھری افتخار نے میری ضمانت لی جب جانے لگا تھا. اس سے پہلے کہا کہ خود اسی نے کہا کہ اچھا یہ جاوید ہاشمی جو ہے یہ فوج کے خلاف باتیں کرتا ہے، ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے، خبردار ریجیکٹ. اور ایک سال جاتے جاتے کہا معافی چاہتا ہوں، 3 دفعہ لکھا معافی نامہ. تو کھوسہ صاحب بھی اب جاتے جاتے انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جوڈیشل کونسل کی کارروائی بھی روک دی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آئینی درخواست وہ کوئی کام ہی نہیں کریں گے، میں بتا دیتا ہوں. اچھا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب میں نے اس سنگھاسن سے اترنا ہے اور میں آگے جو سفر کرنا ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کرنا ہے، اپنے وکلاء کے ساتھ کرنا ہے. اچھا ہاشمی صاحب، آپ نے کہا کہ پروگرام کے آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ آپ کسی قسم کی بھی ڈیل کے آپ ذاتی طور پہ مخالف ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہونی چاہیے. تو پھر اس کا مسئلے کا اب حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اگر کوئی ڈیل بھی نہیں ہونی، ڈھیل بھی نہیں ہونی، دیکھیں آپ تو پھر کیسے سارے معاملے کو آئینی اور قانونی دائرے میں رہ کے نمٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آئینی اور قانونی طریقے کو آج بھی رستہ دے آئین کو.
کس نے کرنا ہے یہ ہماری عسکری قوتیں عمران خان کی تو مطلب راستہ آپ پھر بھی عسکری قوتوں سے ہی مانگ رہے ہیں؟ وہی دیں گے. نہیں تو آپ عدالتوں سے نہیں کہہ رہے کہ میں آزادانہ ہمیشہ فیصلے کریں؟ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ تو ایک قسم کا ایک برانچ ہے. مطلب یہ اب راستہ جو آپ کو کھڑکی کے راستے آپ کے گھر سے میں نکالا گیا ہے اور آپ کھڑکی کے راستے واپس آنا چاہ رہے نہیں ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دروازے کھول دو، دروازے کھول دو انصاف کے دروازے. یہی جج جو ہیں یہ جج آپ کو سب سے بڑے اسی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے اعلیٰ ترین فیصلے کریں گے. اگر دروازے کھل گئے اور دوبارہ سے سیاسی قوتیں بحال ہو گئی، اپوزیشن جماعتیں ہیں، تو پھر جو پیچھے جو کچھ ہوتا رہا وہ سب گناہ معاف. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام جو ہے دیانتداری کی بات یہ ہے کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ رستے دروازے کھولے گی نہیں تو لوگ دروازے توڑ کے آ جائیں گے. میں بڑی خطرناک بات کر رہا ہوں. دروازے ٹوٹنے لگ گئے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اپنے عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے ملک کو خدا کے لیے طاقتور رہنے کے لیے جو آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے، جس کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے وہیں تک رہیں. جب تک آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں آپ میڈیا پہ وزیر اعظم کی کوریج دیکھ لیں، کمانڈر ان چیف کی دیکھ لیں، یہ عجیب و غریب بات ہے. عمران خان تو چونکہ کمپرومائز کر چکا ہے. وہ کمپرومائز جس وقت اس نے کیا تھا میں نے اس سے اختلاف کیا تھا، اس نے اسی وقت ہم سے دھوکہ کیا. کون سے دھوکہ کیا عمران خان نے؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہ سپریم کورٹ اور ہماری یہ جو سارے بیٹھے یہ کریں گے تو کیسے آئین کیسے ٹوٹے گا. اچھا اگر نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لی تو آپ نواز شریف کو چھوڑ دیں گے؟ دیکھیے میری بات سنیں. نواز شریف کیا ڈیل کرے گا، کیوں کرے گا، کس بات پہ کرے گا؟ یہ سرنڈر یہ کر رہے ہیں، یہ سرنڈر کر رہے ہیں. وہ کیا جس کے آج آپ دیکھیں اس کی بیوی جس سے وہ پیار کرتا تھا، میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، میں نے اکیلے جا کے 1.5 سال ملک کی جگہ جگہ پہ کیا، وہ اس کی جو بیوی تھی وہ اس کی عاشق تھی، مجھے پتہ ہے. یہ اس کا معشوق تھا میاں نواز شریف. تو یہ اس کو چھوڑ کے آ گیا تو وہ آج ڈیل کرے گا. بیٹی جو ہے اس کو لے کے آ گیا، اب وہ ڈیل کرے گا. میں سمجھتا ہوں وہ جو کلثوم نواز تھی وہ کہتی تھی میں اپنے میاں کو لے کے جانا اور لگی ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ چکا ہے. آپ اس کو کہیں والدہ کا بھی دباؤ ڈلوائیں، وہ نہیں بس دباؤ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس لیے اب یہ ان کا چونکہ 70 سال سے یہی ہوتا رہا ہے. ٹھیک. اسٹیبلشمنٹ جو ہے بعد میں ڈیل کرتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کہ اگر دروازے کھلیں گے نہیں انصاف کے تو پھر یہ دروازے بقول آپ کے عوام توڑ بھی دے گی. خیر 77 سال بلکہ 73 سال کی تاریخ میں آج تک شاید وہ دروازے ٹوٹے نہیں. اگر کچھ ٹوٹا تو دروازے نہیں، ملک ٹوٹ گیا. نہیں، لوگوں نے دروازے بھی توڑے لیکن اب اگر پیچھے کی طرف جائیں نا، ایوب خان کو ہٹایا، عوام نے ہٹایا نا. اب اس کے بدلے میں انہوں نے یحییٰ خان کو لائے، ملک توڑوا بیٹھے. پھر لوگوں نے پھر کھڑے ہوئے، پھر ضیاء الحق سب آ گئے. لوگوں ان کے خلاف بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے. یہ لوگوں نے دروازے توڑے ہیں. میں اب کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ قوتیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا دروازے اب اتنے محفوظ نہیں ہیں. یہ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے تازہ کمک آنا مشکل ہو گیا ہے. لوگ سیدھے آ گئے ہیں. بہت شکریہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب ایم جے ٹی وی کو وقت دینے کا. آپ نے اپنی دل کی باتیں کی اور ایسی دل کی باتیں جن کو آج کل کے دور میں پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پر شاید کوئی دکھانے کو تیار نہیں اور شاید کچھ لوگ سننے کو تیار نہیں
اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شاید سمجھنے سے انکاری ہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔